چلاؤ، یہاں مت سائنس چلاؤ، یہاں مت ٹیکنالوجی چلاؤ، یہاں چلاؤ تو غوث کی غلامی چلاؤ، خواجہ کی غلامی چلاؤ۔ کیا ہوا؟ خالی ڈاؤٹ کرا، ارے بادشاہ نہیں پہنتا ایسا کپڑا پہن رہی، اس کے پیر میں کیلا چبھ گیا، کیلا چبھا، علاج کرایا، ان کے پاس گیا، ان کے کیلا نکل رہا ہی نہیں۔ ہاں اب بہت ٹیکنالوجی، بہت سائنس، بہت طبیب آزما لیے لوگ، ٹیکنالوجی بہت بڑی بھی ہے، میں لاؤ ٹیکنالوجی کچھ بڑی بھی نہیں ہے، اولیاء اللہ بڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو ابدال جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں، تم کو تو بھی جہاز کی ضرورت ہے، پھر انہیں فیل ہو گیا تو گر جاتا، ابدال گرتا۔ کدھر لا رہے سائنس کو اولیاء کے مقابلے میں، کدھر لا رہے ٹیکنالوجی کو اولیاء کے مقابلے میں؟ عقل کا نام نہیں ہے۔ اس لیے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت، بھاری لباس، کیلا چبھ گیا، کیلا اب نکل رہا نہیں، لاکھ کھینچ رہے، لاکھ دوائیں لگا رہے، تکلیف بڑھتے جا رہی۔ آخر میں بولا نہیں بھائی میرے کو ذرا ڈاؤٹ آ گیا تھا، چلیں گے غوث اعظم کے پاس لے کے چلو۔ آیا، ابھی انہیں داخل ہو رہا، غوث اعظم نے کہا اے وہ کپڑے والے تو شک کیوں کرا، تو میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا، تو میرے بارے میں شک کرنے سے وہ کیل کی شکل میں چپ گیا تیرے کو۔ انہیں معافی چاہنے لگا، سرکار نظر ڈالے کیلا نکل گیا، ایسا ہو گیا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ یہ ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا، ابھی مولانا باقر صاحب وہ حدیث بار بار پڑھ کے سنا رہے تھے نا، من عادائی ولین فقد آذنت بالحرب، اولیاء اللہ کی اگر دشمنی کرو گے، اولیاء اللہ کی مخالفت کرو گے، جھنڈا کیا ہے، 11ویں کیا ہے، درگاہ کیا ہے، اگر یہ بولیں گے اولیاء کی مخالفت کریں گے تو اللہ بورا میں جنگ کروں گا۔ اب ہو گئی نا جنگ، کیلا چبھ گیا، ہو گیا نا، مل گیا نا مزہ۔ اے پکوڑو تمہارے کو بھی بہت مزہ ملنے والا ہے، ابھی آ جاؤ رستے پہ، ابھی آؤ غوث اعظم کا دامن تھام لو، یہیں سے ملے گی نجات، یہیں سے ملے گی رحمت۔ خوش ہو کے چلا گیا وہ شخص، مگر غوث اعظم نے بتا دیا وہ حدیث جو سے اللہ نے کہا ہے وہ پریکٹیکل کر کے غوث اعظم نے بتا دیا۔ اس لیے ہم ہر ولی کے آگے جھکتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں اور میلاد کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم کے کمرے میں آ گیا، دیکھا بہت بھاری کپڑے پہن رہے ہیں، انہیں بولا یہیں مارنا چاہیے ہاتھ، موقع ملا گھس گیا گھر گئے، دیکھا تو وہ چھپا ہے سب زبردست، بٹور لیا، پوٹلی بن لیا، پوٹلی بن کے اب نکلنا لگا، دروازے ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے غوث، دروازہ نہیں نظر آ رہا، پوٹلی رکھے تو دروازہ نظر آ رہا، پوٹلی پکڑے تو دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھ رہے کیسا کنیکشن ہے، پوٹلی میں کنیکشن ہے، دیکھیں سٹلائٹ کیسا ہے غوث اعظم کا، دیکھئے اب سائنس فیل ہے نہیں ہے، پوٹلی میں بھی رہتا کیا کنیکشن، پوٹلی رکھے تو دروازہ دکھ رہا، پوٹلی پکڑتے دروازہ نہیں دکھ رہا۔ کیا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے غوث اعظم کی شان، یہ ہے کمال غوث اعظم۔ اب آخر میں تنگ ہو گیا، دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا، رات میں کھٹ 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 مارے، غوث اعظم دروازہ کھولے تو کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، انہیں ڈر کے مارے غوث اعظم کے پلنگ نیچے چھپ گیا۔ جب چھپ گیا انہوں آگے بولے حضور وہ فلاں مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا ہے، اب کس کو ابدال بنانا؟ تو ولایت جس کو ملتی ہے تیرے گھر سے، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی، شہنشاہ ولایت ہے، وہ سلطان العارفین ہے، وہ غوث اعظم تاج المحققین ہے، وہ غوث اعظم امام العاشقین ہے، امام المتقین ہے،
فرد احباب ہے، غوث اعظم ہے. وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اب یہ رات کے وقت کس کو ابدال بنائیں گے؟ میرے پلنگ کے نیچے نہ لے جا کے بناؤں. انہیں باہر نکل گیا. بولا حضور میں تو چور ہوں، میرے کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، میں کیسا ولی ہو سکتا ہوں، وہ بھی ابدال. حضور میرے کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. غوث اعظم بولے لے کر جاؤ اسی کچھ. کس کے گھر کو آ گیا تھا؟ اب آپ بولو اگر ڈبے میں شکر ہے نکالے تو کیا نکلیں گی؟ اگر آپ ہاتھ ڈالے تو کیا نکلتی؟ اگر ڈبے میں زیرہ ہے نکالے تو کیا نکلیں گی؟ اگر ڈبے میں دودھ ہے ہاتھ لگا تو کیا لگیں گا؟ تو انہیں کہاں ہاتھ ڈال دیا تھا؟ ہاتھ کہاں ڈال دیا انہوں؟ دیکھیں گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم ہے. کہاں گئے تھے؟ یہاں ولایت ملتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا پڑھے لکھے قرآن آتا نہیں آتا، پل بھر میں ولی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، ولی بھی بنا دیا. چور کو ولی بنا دیا، ابدال بنا دیا. وہ شان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ. ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، حضور میرے کو کچھ دیجئے. تو وہ کچھ بھی نہیں. یہ ایک بات تھی. غوث اعظم دستگیر بولے ایک بات سنتے ہو، ایسا کرو تم کو مال دولت ہو لانا ہو، ایسا کرو یہ چھری لے جاؤ اور ایک رسی لے جاؤ. فلاں وادی ہے، وادی کے پاس ایک جھاڑ ہے، جھاڑ کو ایک سرا بن لو، ایک سرا پہ تم بن کے نیچے رکھو اور یہ سرے کو کاٹ دو. انہیں بولا چلو یہ غنیمت ہے. بولے چلو چھری لے کے چلے گیا. اب انہیں بولا بھائی وہاں جا کے دیکھا تو کیا ہے وہ جھاڑ جو ہے وادی کے کنارے ہے، اب سرا لٹک کے کرے تو سیدھا وادی میں گر جاتا نہیں. انہیں بولا میں تو پیسے مانگنے گیا تھا، انہوں تو موت کے حوالے کر دے رہے. اب سوچتے وہیں بیٹھ گیا کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کاٹوں نہ کو کاٹوں، لٹکوں نہ کو لٹکوں. اگر مارا لٹک کے تو سیدھا اندر عمر بھر من نہیں ملتا، ہڈی پسلی گولا. اب سوچنے لگا وہیں بیٹھ گیا. ایک صاحب جا رہے تھے، انہوں بولے کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے کیا سوچوں، میں غوث اعظم کے دربار سے آ رہا ہوں. ان کو بولا حضرت میری بچی کی شادی ہے، میرے کو دولت ہونا. بولے تو انہوں چھری اور یہ دے کے بولے ایسا کرو. بولے اب دیکھو تم ہی وہاں گڑے میں گر جاتے. اب کیا میں لٹک کے اگر ڈوری کو کاٹا تو کہاں گرتا ہوں میں؟ تو میرا حال کیا ہونا؟ میں تو پیسے مانگنے گیا تھا اور حضرت یہ دے دیے میرے کو، اب میں کیا کروں یہی سوچ رہا ہوں. اچھا غوث اعظم دیے، لاؤ چھری دیتے میرے کو، وہ رسی دیتے میرے کو. تو بولے ہو لے لو، دیکھو ادھر میرا کمرہ ہے، وہاں دولت ہے، جتنی چاہے دولت لے کے چلے جاؤ. وہ رسی اور چھری میرے کو دے دو. یہ ہے یقین اولی پہ، ولی پہ. اتنا یقین لا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی آگے بولا 11ویں نہیں کرنا، انہوں 11ویں نہیں کر دیے. ذرا سعودی عرب جا کے آئے، اماں دعا کر کے گئی غوث پاک میرا بچہ نوکر ہو گیا تو میں بڑی 11ویں کروں گی، مرغ کاٹوں گی. بچہ آ کے بولا بدعت. ایسے لوڈے کو لات مار کے گھر کے باہر کر دینا، تو ہی بدعت. ہم لوگ نہیں کر رہے نا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے جا کے ان کے مدرسوں کو چندہ دے رہے اور ان کو جو ہے دعوتاں دے رہے، ان کے پاس جا رہے. کیا ملتا؟ دیکھو یقین کیسا تھا. غوث اعظم کا نام سنا وہ شخص، غوث اعظم نے رسی دی، غوث اعظم نے چھری دی اور یہ بتایا ترکیب. بولا غوث اعظم نے کہا نا لاؤ میرے کو دے دو، اور وہاں میرا گھر ہے وہاں سے جا کے دولت لے لو جتنی ہونا. انہوں بولے بھائی کچھ لے لو، یہ رسی بھی لے لو، یہ چھری بھی لے لو. گیا وہاں جا کے کمرہ دھوکا تو دولت کی انبار ہے، وہ لے لیا جتنی ہونا ہے، اس کو دولت مل گئی. اب ادھر کیا ہوا؟ انہوں غوث اعظم کے فرمان کے مطابق جھاڑ کی ایک سرا بنے، ایک سرا خود کو بن کے لٹک گئے، لٹک کے ڈوری کو کاٹے. وہ ہوا میں اڑتے اڑتے غوث باقی خانقاہ میں آ کے گر گئے. یہ ہے شان غوث اعظم کی.
غوث آدم جس کو دولت دینا اس کو دولت دیے، جس کو ولایت دینا اس کو ولایت دیے. جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے. اور آج ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کا جھنڈا کہیں کو اٹھانا، 11ویں شریف کہیں کو کرنا. آپ لوگ ان باتوں میں مت آؤ. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز مت پڑھو. مسجدوں میں ایسے لوگوں کا قبضہ ہے. ایسے لوگوں سے مسجد کا قبضہ لو. غوث کے غلاموں کو مسجد میں رکھو. غوث پاک کے چاہنے والوں کو. ہمارے سنی جب تک متحد نہیں ہوں گے عذاب آتے رہیں گے. میں سنیوں سے کہہ رہا ہوں، غوث کے چاہنے والوں سے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا تصرف کیا ہے. آخری بات سن لیجئے، غوث اعظم کی شان سمجھ میں آئے گی. میں نے کہہ رہا ہوں مقاصد اسلام. ارے جامع نظامیہ کا نام بدنام مت کرو. بانیہ جامع نظامیہ کے عقیدے پہ آؤ. ہم کو مت بولو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بانیہ جامع نظامیہ کے عقیدے کو پھیلاؤ. سنو، امام الاسلام، امام اہل سنت، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، استاد السلاطین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی جامع نظامیہ کو قائم فرمائے. کٹر سنی، غوث اعظم کے عاشق. ہاں، یہ غوث اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں. مقاصد اسلام اس سے پنجم اٹھاؤ نے تو ابھی لاؤ میرے سامنے. حضرت نے ایک ہیڈنگ بانی، تصرفات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے کو مت بولو. جا کے تم لوگ وہابیوں میں بیٹھیں گے، تم لوگ جا کے رافضیوں میں بیٹھیں گے، تم لوگ جا کے مہدیوں میں بیٹھیں گے تو ہم خاموش بیٹھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی جامع نظامیہ نے نظامیہ کو غوث اعظم کی غلامی کے لیے قائم کیا ہے. غوث اعظم کے غلام بنو. کتنے لوگ 11ویں چھوڑ دیے تم سمجھائے؟ میلاد کے جلوس کو بند کرنے پر لگے ہوئے ہو. کتنے لوگ جھنڈا اٹھانا چھوڑ دیے تم سمجھائے؟ کتنے لوگ 11ویں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ تھے اسی شہر میں 101 دیکھ کی 11ویں کرتے تھے. وہ جا کے وہ لوگ وہاں بھی ہو گئے. تم کیا کرے؟ میں پوچھوں گے نہ پوچھوں؟ بولو بھائی آپ لوگ پوچھنا نہیں پوچھنا؟ آپ پوچھنا نہیں پوچھنا؟ کتنے لوگ ابھی ہمارے بھائی صاحب سنا رہے تھے کل آتے وقت کہ وہ بولے اس کو جامع نظامیہ کا پڑھا ہوا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہے، انہیں وہاں بھی ہے، اس کی نماز نہیں پڑھنا تو پڑھا دیا. پڑھا کے بولا، انہوں پوچھے تو آرے میں آپ کو بولا کیوں پڑھا ہے آپ؟ تو رسول اللہ بھی پڑھا. کب پڑھا ہے رسول اللہ وہاں بھی کی نماز؟ بول، جھوٹ بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ غوث اعظم کبھی وہاں بھی کی سرکار وہاں بھی کی نماز پڑھا ہے. باقی بات میرے سے آگے کر لینا. دم ہے آؤ بات کرو. میں بتاتا ہوں تمہارے کو. غوث اعظم کا نام لوگ نہیں لے رہے. یا غوث بولنا شرک ہے بولے تو تم جواب دیے. بولو بھائی پوچھنا نہیں پوچھنا؟ پھر حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کٹر سنی تھے. اگر میں ایک ایک حرف آپ کو حضرت کا پڑھ کے سناؤں گا تو انہوں نے انوار احمدی لکھ کر کئی لوگوں کو عاشق رسول بنا دیا. اگر سمجھ کے پڑھے تو ایک ایک سطر بتاؤں گا. آؤ تو صحیح میرے پاس. یہ احسان کیا تھا حضرت شیخ الاسلام. تم خالی باریک چاول کھا کے بکری کا گوشت کھا کے نکل گئے، نخلا مار کے ڈگریاں لے لیے، عوام کو دیے. بانی جامعہ کی آرزو پوری کرے. بانی جامع نظامیہ نے جو بتایا ہے وہ عقیدہ پھیلائے. کل پوچھیں گے تم سے بانی جامع نظامیہ. پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے بھائی؟ میں جو بول رہا ہوں آپ میرے سے متفق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سنو، ہیڈنگ بنائی مقاصد اسلام اس سے پنجم میں، تصرفات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پتا چلا؟ بانی جامع نظامیہ کا دور کب کا، غوث اعظم کا دور کب کا؟
کیا بانی جامعہ غوث اعظم کو دیکھے مگر ان کے تصرف کو مان رہے؟ تو بانی جامعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ درگاہ والے زندہ ہیں، درگاہ میں بھی بیٹھ کے تصرف کرتے ہیں۔ ہم تو یہی بات بول رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو بول رہے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہے۔ انہوں جا کے وہاں جہاد کیے، حضرت آپ دعا کرو۔ میں بولا بہت دیر ہوتی ہے، حضرت آپ ہی کر دو۔ اب بول رہا ہوں میں تم کو، حضرت آپ میرے کو نوکری دلاؤ، حضرت آپ میرے کو بیٹا دلاؤ، حضرت میری شادی کرو، حضرت میرے کو میری دکان چلاؤ۔ میں تو ایسا بولنے والا ہوں، آؤ میرے سے بات کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دلیل بتاؤں تو آپ لوگ جواب دینا ان کو۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں، ان سے پوچھو جبریل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ وہی لانا ہے نا۔ میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ بارش برسانا۔ اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ سر پھونکنا۔ میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ روح لے لینا، موت دینا، ہے نہیں ہے؟ اب بولتے نہیں، ارے اسرائیل علیہ السلام آگے، موت دینے کا اختیار اسرائیل علیہ السلام کو، برسات برسانے کا اختیار میکائیل علیہ السلام کو، وحی لانے کا اختیار حضرت جبریل علیہ السلام کو، سور پھینکنے کا اختیار تو انہوں خدا ہے کیا؟ اب یہ تو مانتے ارے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی، مار ڈالے، تو انہوں مار ڈال سکتے، مار ڈال سکتے۔ تو موت اسرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں، جبریل علیہ السلام وحی لا رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے، قیامت آ جاتی۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام برسات، جب حضرت میکائیل علیہ السلام برسات برس سکتے ہیں، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام موت دے سکتے ہیں نا، تو غوث اعظم زندگی دے سکتے ہیں۔ نہیں تو وہاں بھی شرک ماننا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بالکل 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 نہیں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، نہیں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ ہم تو یہی بول رہے ہیں وابستہ ہو غوث اعظم سے، تم ہمارے پہ الزامہ لگا رہے ہیں۔ جب میں نے آؤ میرے گھر پہ، کھول کے کتابہ بتاتا ہوں، جب میں بات کرتے ابھی آ جاؤ اسٹیج پہ، ارے اولیاء اللہ خبروں میں زندہ ہے، کھڑے کے ٹی ویوں پر، کھڑے کے جو ہے نا چینلوں پر، ویڈیو پر اولیاء اللہ پہ تنقید کر رہا، درگاہ کو جانے سے کیا ہوتا، درگاہ کو بول رہا مندر ہے، آپ ماننے کو تیار ہے؟ پھر ان کا جواب کون دینا؟ تو پتا چلا تم عالم نہیں ہے، تم عالم ہوتے تو منشا پورا کرتے بانی جامعہ کا۔ تم تو لفافے لینے والے، تم لیڈروں کی چمچا گیری کرنے والے۔ ہم کو چمچوں کی ضرورت نہیں ہے، غوث اعظم کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ اور بانی جامعہ غوث اعظم کے غلام ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ غوث اعظم اپنے مزار میں رہ کے بھی ہمارے پر تصرف کرتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے بانا ہیڈنگ ہی تصرفات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا لکھ رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ پھر میرے کو بولو، پھر ایسے لوگوں سے بات کریں گے نا، جواب لیں گے ان سے جو بول رہے ہیں یا غوث بولنا شرک ہے، ان سے بات کریں گے، جھنڈے اٹھائیں گے، 11ویں شریف کریں گے، فاتحہ دیں گے، کھڑے کے سلام پڑھیں گے، میلاد کا جلوس نکالیں گے، نعت کی محفلیں کریں گے۔ بھائی آ جاؤ، کدھر جا رہے ہیں لیڈروں کی چمچا گیری میں؟ کدھر؟ آئیے لیڈر صاحب، یا اسٹیج موجود ہے، آپ بھی آئیے، میں بھی بیٹھتا ہوں، بات کرو، ہمت ہے، علم ہے۔ جہالت کی باتیں کرنے سے لیڈر نہیں ہوتا، لیڈر وہ ہوتا ہے جو علم رکھ کے بات کرتا ہے۔ پیسوں سے لیڈر بننا الگ ہے،
عقیدت سے لیڈر بننا الگ ہے. غریب نواز ہندوستان میں پیسے لے کے نہیں آئے, رسول کی محبت لے کر آئے. اس واسطے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا. تم ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ارے اس زمانے میں غریب نوازہ کا کچھ نہیں کر لیے تو اب ہمارا کیا بگاڑیں گے انہوں؟ ہمارے سر پر ہم ہند سے ہم کو نکالیں, کس کی ہے اتنی مجال؟ ہند سے ہم کو نکالیں, کس کی ہے اتنی مجال؟ ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. یہ ہمت کی بات کرو. اگر میری تقریر سن رہے ہیں, ڈرو گھبراؤ نہیں. انہیں یہ کر دیں گا, انہیں وہ کر دیں گا, تم کو کریں گا, ہم کو نہیں کریں گا. ہمارے بچانے والے غوث اعظم ہے, ہمارے بچانے والے خواجہ اعظم ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. سنیے ہو, برابر میلاد کا جلوس کرنا, برابر فاتحہ دینا, برابر درگاہ کو جانا, برابر جو ہے غوث کے جھنڈے اٹھانا, برابر اہل سنت کا نعرہ لگانا, برابر گلی گلی یا غوث اعظم المدد کہنا. تو حضرت بانی جامع نظامیہ مقام اسلام اس سے پنجو میں ہیڈنگ بنائے تصرفات غوث ثقلین میں تو لکھ رہے ہیں کہ ان کا دوست, جب ان کا دوست ہے تو بڑا ہی آدمی ہے نا بھائی, متقی پرہیزگار. حضرت بھی لکھ رہے ہیں متقی تھے, پرہیزگار تھے وہ صاحب, ان کے دوست تھے. ان کے دوست کے بیٹے پہ کوئی شیطان پکڑ لیا. میں صرف آپ کو مفہوم بتا دے رہا ہوں, اب تفصیل بولنے سے بیٹھا تو بہت دیر ہوتی. کہ شیطان پکڑ لیا, بانی جامع جامعہ کے دوست کے بیٹے کو شیطان پکڑ لیا. یہ علاج کرائے, وہ علاج کرے, وہ درگاہ کو گئے, سب کرے, کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. شیطان جانے کا نام نہیں لے رہا, جا رہے نہیں شیطان. آخر میں کسی نے کہا ارے بھائی ادھر ادھر کہیں کو جاتے, اناؤ چلے جاؤ. گجرات میں ایک ہے مقام اناؤ, جہاں ہے حضرت میرا دتار رضی اللہ عنہ کی درگاہ شریف. آج یہاں چھلے بگنا ہے, چھلے کو نہیں جانا, یہاں شیاطین رہتے. یہ میرا دتار کا چھلا, غوث اعظم کا چھلا, چھلوں کو نہیں ماننا. ہمارے کنے چھلے نہیں ہے اسلام میں, ہمارے کنے درگاہ ہے. درگاہوں کو جانا, چھلوں کو نہیں جانا. مولا علی کا چھلا او نہیں, مولا علی کی درگاہ کو جانا. نجف ہے شریف, اللہ ہم سب کو لے جائے نجف ہے شریف, کربلا لے جائے, بغداد شریف لے جائے. ہاں درگاہوں کو جانا, چھلوں کو نہیں جانا. یہیں میں دیکھا, ادھر جا رہا تھا, ادھر میرا دتار کا چھلا کہتے. یہ چھلے والے غلط ہے, سب یہ سفلی عملیات کر کے لوگوں شیاطین کو حاضر کرتے. ہم اللہ والوں کو پکڑتے. تو حضرت میرا دتار رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کی عمر 19-20 سال کی تھی, کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے. بہت تفصیلی واقعات ہے. 19 اور 20 سال کی عمر میں کافروں سے لڑتے تھے. یہاں ہمارے بچے جلوس نکالے تو انہوں پی پی ہو رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو, 14-15 سال کے بچوں کو. اس ملعون کو ایسا جیل میں بھیجے, اب تک نہیں نکل رہا. اللہ ہمارے پرانے شہر کے بچوں کو اور جذبہ دے, اور سہولتیں دے, اور ان کی عمر دراز فرمائے, ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ایسا جان پہ کھیلے, رسول کے عشق میں ایسا آگے بڑھے کہ سرکار نے ایسی کامیابی دلائی کہ ملعون کو آج تک بھی چھٹکارا مل رہا. میں تو کہہ رہا ہوں انہیں سڑ سڑ کے مر جائے. ہے کیا نہیں ہے؟ کیا ان کا لیڈر ساتھ دیے کوئی؟ وہ بچوں کا انہوں تو پی 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 کر رہے تھے. کوئی مشائخ ساتھ دیے, کوئی عالم ساتھ دیے, کوئی تنظیم ساتھ دی. ارے یہ اہل حدیثاں تو ڈرپوکا, انہوں آتنکوادی ہے. پکڑے گئے نا اہل حدیثاں آتنکوادی ہے. یہ ہندوستان کے دشمن, اسلام کے دشمن. سنی ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے, سنی اسلام سے بھی محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے خواجہ کی درگاہ یہی ہے. ہم خواجہ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. تم کچھ بھی کرو, ہمارے گھروں کو بلڈوزر پہ ڈالو, مگر ہمارے خواجہ ہمارا مکان بنا دیں گے. عقیدہ مضبوط رکھو آپ لوگ, جھنڈے اٹھاؤ, یا غوث بولو, ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو حضرت لکھے کہ شیطان پکڑ لیا. لوگ بولے کہ جاؤ اناؤ, گجرات میں جاؤ, میرا دتار رضی اللہ عنہ کی درگاہ شریف پہ
حاضری دو, وہاں تمہارا کام بنے گا. اب انہوں حیدرآباد چھوڑے, اناؤ کو چلے گئے, وہاں حاضری ہوئی, شیطان پکڑ میں آ گیا تو وہ بچہ حضرت سے تیلگو میں بات کر رہا, فصیح تیلگو, وہ بھی پوری ردا سنی گئی, اور اس پہ زبردست شیطان تھا. وہ شیطان بھی آ گیا اپنی فوج کو لے کے. بھائی جب روحانیت کا نظام ہے نا تو شیطانوں کا بھی ایک نظام ہے. اس لیے اولیاء کو ہم مانتے ہیں کہ ہم اولیاء کی فوج میں ہیں, شیطانوں کی فوج میں نہیں ہے. شیطانوں کی فوج میں یہ ہے بھگونے لے کے پھرنے والے. ہاں, یہ شیطانوں کی فوج کیا ہے. اس لیے داڑیاں رکھ کے, داڑھی رکھنے سے مومن نہیں ہوتا, مومن ہوا تو داڑھی رکھتا. داڑھی سے ایمان نہیں ہے, ایمان سے داڑھی ہے. نماز سے ایمان نہیں ہے, ایمان سے نماز ہے. کسی کی نمازاں دیکھ کے, داڑھی دیکھ کے, شملہ دیکھ کے, شایا دیکھ کے مت جاؤ. یہ دیکھو دل میں محبت رسول ہے کہ نہیں ہے, غوث اعظم کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے, 11ویں کرنے والا ہے کہ نہیں ہے, یا غوث بولنے والا ہے کہ نہیں ہے. بات چلی, اس کے بعد میٹنگ ہوئی زبردست, ایک مقدمہ ہوا, مقدمہ چلا, جس کے جج تھے حضور سلطان العلم عطا رسول خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ. وہ جج تھے. بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچے حیدرآباد سے, حضرت میر محمود صاحب پہاڑی والے بھی پہنچے, کئی بزرگاں تھے. مقدمہ سنا گیا, وہ شیطان بھی اپنی طرف سے لایا دلائل, ادھر انہوں دلائل دیے بچے کی طرف سے, مگر وہ شیطان نہیں مانا. غریب نواز نے فیصلہ کیا کہ چھوڑ دے بچے کو. بولے نہیں, میں نے آپ کی مانتا. بولا اتنا بڑا شیطان تھا, سمجھے. شیطان ایسے بھی ہوتے جو غریب نواز کے نہیں مانتے. اب آپ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ان کو دعوتوں میں بلا رہے. ارے کیا بھائی, تھوڑا شرم تو کرو یار, کچھ تو. ہم بول رہے ہیں تو ہمارے کو بول رہے ہیں سخت تقریر ہے, سخت تقریر ہے. بولو آپ کو معلومات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ایسی تقریر کرنا کہ نہیں کرنا, بولو پورے ملک کے. ہاں, پھر آپ میرے کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے کیا حضرت مسلم کی طرح. انہوں ایسا بولتے رہتے ہیں. ارے ہمارے کو تو تجربہ ہے. ہاں, حضرت مسلم کو چھوڑ دیے تھے. ہم اس بات سے نہیں ڈرتے, ہم تو اکیلے امام حسین کے خاک کے پا کے برابر نہیں ہیں ہم. اس لیے امام نے ہمیں تو ہمت دی ہے, اکیلا ہو جا لیکن حق کو مت چھوڑ. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے آگے بات کرنا ہے تو کہاں بات کر لو. لیڈر ہو, گنڈا ہو, سماجی عناصر ہو, کوئی کسے باشر لینڈ گرابر ہو, پولیس والا ہو, کتنا بڑا منسٹر ہو, بات کرو, بات سے بات ہوتی ہے. سمجھو, حق کی طرف آ جاؤ, غوث کی غلامی میں آؤ, جھنڈے اٹھاؤ, کنڈے کرو, لے جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں خلاف, لے جاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں خلاف, پھول چڑھاؤ درگاہوں پہ جا کے, تو بات سمجھ میں آئے گی, شیطان دور ہوگا. آخر میں جانا پڑا, اور بانی جامعہ کہیں کو لکھ رہے بھائی یہ بات, تم تو بولے درگاہ میں کیا ہوتا, بانی جامعہ کیا, بانی جامعہ مانتے ہیں درگاہ سے فیض ملتا ہے. اسی حصے پنجم میں حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے پہ کوئی نہیں جاتا, یہ درگاہوں پہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے, کچھ تو بات ہے. بانی جامعہ نے لکھا کہ وہاں مرادیں پوری ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے حضور بانی جامعہ نظامیہ کا. میں بول رہا ہوں یہ عقیدہ پھیلاؤ, بولنا کہ نہیں بولنا, بولو بھائی. ہاں بولیے. نہ بات کرتے ہیں, نہ سمجھداری ہے, نہ کچھ بھی. ہم عالم ہیں, ارے چپ بیٹھو معذور بھائی, ایسے بہت عالموں کو دیکھو میں. ہم مفتی ہے, ارے چپ بیٹھو, الف پہ پڑھنا نہیں آتا, کہیں کہ مفتی ہے. اگر مفتی ہوتے تو میلاد کا جلوس شاندار نکالتے. یہ وہ باتیں نہیں کرتے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی, تو کل نہیں ہوئی تکلیف, جوڑنے کو چلے گئے, انہیں یہ جوڑو بولا, ہم بولے غوث اعظم کی غلامی جوڑو. ارے بابا سمجھا کرو بات کو, چپ ہم نہیں چیخ رہے ہیں آپ کے پیچھے. آ جاؤ اس طرف, آپ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, 11ویں کریں گے نا, فاتحہ دیں گے, جھنڈا اٹھائیں گے نا. اب یہ جھنڈا اٹھائے تو دیکھوں کہ جگہ لگے کہ لوگوں کو کھلاؤ, پورے نوجوانوں کو سمجھاؤ, سمجھ میں آ جاؤ.
آ جاؤ غوث کی غلامی میں، یہی جنت ملے گی. تو انہیں غریب نواز کو نہیں مانا تو غریب نواز نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے تو ہمارے فیصلے کو نہیں مانتا نا، تیرے فیل کو ہم بغداد شریف بھیجیں گے. دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی، اللہ کی بارگاہ سے سب کی مراد لاؤ. دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، وہ میرے آقا ہیں غوث اعظم. سمجھو غوث اعظم کون ہے، دلاؤ یارو، 51 دیکھے لگاؤ، بکرے کاٹو. اس لیے تو حیدرآباد میں آج تک خیر و برکت ہے. اتنے پکوڑے جال بچھا رہے، لیکن غوث کے غلام رہنے کی وجہ سے آفت نہیں آ رہی ہے. کرونا بھی آ کے بھاگ گیا. یہ غوث کی غلامی ہے. الحمدللہ حیدرآباد میں غوث کے بہت غلام ہیں، ان کی وجہ سے بچے ہوئے یہ پکوڑے. یہ غوث کے چاہنے والوں کا شہر ہے، یہ حیدرآباد ہے، حیدر آباد، حیدر کا ہے. یہ حیدر کون ہے؟ غوث اعظم کے باوا ہے. یہ ہے بھائی. حضرت غریب نواز نے کہا جاؤ اس کی فائل کو بغداد بھیج دیں گے. اب کل ہوگا جو بھی آئیں گا آرڈر. پھر کل میٹنگ ہوئی، پھر حاضری مقدمہ چلا، غوث اعظم کا فرمان آ گیا. یہ میں نے بولوں کا قصہ بنا کے بانی جامعہ لکھ رہے. اب ان کا عقیدہ دیکھو کیسا تھا اولیاء پہ. درگاہ کو فیض رساں مان رہے ہیں. اولیاء اللہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اولیاء اللہ زندہ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ غوث اعظم کی غلامی کے دم بھرنے والے ایسے ہوتے ہیں. ان کو تو فاتحہ سمجھ میں نہیں آتی، میلاد کا جلوس سمجھ میں نہیں آتا. انہوں خود کیا ہے ان کو خود سمجھ میں نہیں آیا اب تک. کدھر وہاں سے آرڈر آ گیا بغداد شریف سے. غوث اعظم نے آرڈر لکھ کے بھیج دیا، اس کو فوراً گرفتار کر کے پہاڑ میں قید کر دیا جائے. جیسے یہ آرڈر سنائے وہ بچہ ایسا جو ہے جیسا قیدی کو بندے تنا ویسا ہو گیا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. تو کیوں؟ انہیں پوچھا، وہ شیطان پوچھا. شیطان بولا کیوں میرے کو قید کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ کیا لکھی غوث اعظم نے؟ تو کچھ بھی ہوگا لیکن تو اللہ کے محبوبوں کی بات کیوں نہیں سنا؟ یہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا خواجہ غریب نواز نے، تو ان کی بات کیوں نہیں سنا؟ اس لیے تجھے قید کیا جا رہا ہے. یہ ہے غوث اعظم کا. اب انہوں بولے 11ویں کا ایک تو کتنی قید میں رہیں گے؟ انہوں بولے جھنڈا کا ایک کتنے قید میں رہیں گے؟ محبوبوں کی بات نہیں سنتے. انہوں بول رہے کیا ہوتا یہ کہ درگاہ کے جانے سے مطلب تمہارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کو ہوتا سب کچھ. کیونکہ ہم درگاہ کو چومنے والے ہیں، چاٹنے والے ہیں. ہم غلاف کو چومنے والے، جھنڈے کو چومنے والے ہیں. ہم تو چومو چاٹی کے لوگ آئے. ہاں تم بول رہے ہمارے کو جلوس مت نکالو. ہاں تم جاؤ ارتی کا جلوس لے کے، ہم جائیں گے سندل کا جلوس لے کے. کدھر؟ یہاں نہیں چلیں گی تمہاری بات. ہم تو برابر بول کے رہیں گے غوث کے غلام ہیں ہم. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غلامی ہے جس کو بڑے بڑوں نے مانا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا، خواجہ غریب نواز نے مانا. غریب نواز فرما رہے ہیں کہ میں خود غوث اعظم کا غلام ہوں. وہ شان پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ جو چاہے غوث اعظم کر سکتے ہیں. غوث اعظم کھرے کو کھوٹا کر سکتے ہیں، کھوٹے کو کھڑا کر سکتے ہیں. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر وقت ہے ختم کر دیں. ہاں نہیں ادھر ایسا ہے پرمیشن لے کے جلسہ کر رہے ہیں. میں پولیس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے سرکل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سے تعاون کر رہے. اتنی رات دیر تک بھی جو ہے ہمارے پولیس والے صاحب نے، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے.
पुलिस वाले बैठे हुए बेचारे, देखो गौस का गुलाम भी है, अल्लाह उनको सच्चे गौस के गुलाम बना दे, हमको भी बना दे। आखिरी वाकया सुना देता हूँ, उसके बाद जो है सलाम को खड़े रह जाएंगे। काफ़ी देर हो रही, कल के जलसे में आप आइए इंशाल्लाह, बहुत जम के इंशाल्लाह तकरीर होगी। कल का जलसा मीर महमूद साहब की पहाड़ी जलाल बाबा नगर में है, 9 नवंबर, वहाँ जलसे में आइए। मस्जिद हबीबिया है, वहाँ पे आइए। उसके बाद परसों का जलसा शमशाबाद में है जुमे का, और हफ्ते का जलसा बहादुरपुरा जलवा होटल के पास है। और इतवार के दिन आपको दावतनामे दिया जाएंगे, आप ज़रूर आना इतवार। जामे मस्जिद अफजलगंज में 11वीं शरीफ कर रहे हैं, तनावुल तबरुक का अहतमाम भी रहेगा। आप हजरात दावतनामे दिए जाएंगे, आप तशरीफ लाइए। आएंगे ना भाई? तो इंशाल्लाह बात करेंगे। आखिरी बात सुबह 10 बजे होगा हमारा इतवार का जलसा, 6 नवंबर 10 रबीउल सानी सुबह 10 बजे जलसे फैज़ान गौसे आज़म होगा। आप हजरात जामे मस्जिद अफजलगंज में इतवार के दिन 6 नवंबर को तशरीफ लाइए इंशाल्लाह। और दीगर बातें बताऊंगा। अब हमारे हजरत बोले कि जब सुना दो तो सुना देता हूँ 5 मिनट में। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात फरमा रहे हैं, मेराज का बयान चल रहा। मेराज शरीफ के बयान में क्या है? सरकार पल भर में गए और आ गए। दोज़ख भी देख लिया, जन्नत भी देख लिया, अर्श भी देख लिया, अंबिया को नमाज भी पढ़ा दिए, कायनात पूरी देख के आ गए। अभी जंजीर ही दी थी, वजू का पानी बह रहा था। ये वाकया बयान करते हैं। वो दूर 70,000 मजमे से आगे एक यहूदी जा रहा था, उन्हें बोला है देखो अपने नबी को कैसा बोल रहे हैं लोग। उन्होंने गए, कहते आए, कहते पूरी कायनात देख लिए, कहते अभी जंजीर ही दी थी, ऐसा कैसा होता? उसको डाउट आ गया। वो दूर सोचा उन्हें, इधर 70,000 का मजमा, उसके पार उन्हें है। गौसे आजम के महफिल में 70,000 लोग रहते थे। गौसे आजम कहते हैं मेरे वाज में अंबिया आते हैं, मेरे वाज में औलिया आते हैं, जो जिंदा है वो भी आते हैं, जो इस दुनिया से पर्दा फरमाए वो भी आते हैं। इसलिए गौसे आजम फरमाते मेरे पास जिन्नात आते हैं, मेरे पास फरिश्ते आते हैं, मेरे पास अंबिया आते हैं। और गौसे आजम ने फरमाया मैं इंसानों का पीर हूं, मैं जिन्नात का पीर हूं, मैं फरिश्तों का पीर हूं। वो गौसे आजम दस्तगीर की शान है। उन्हें यहूदी उतनी दूर ठहर के सोचा ऐसा होता क्या? पल भर में गए आगे, ऐसा कैसा होता भाई, ये क्या बातें हैं? वो बोल के चले गया। उन्हें जा रहा था नहाने के वास्ते दरिया के पास, कपड़े उतार के दरिया में डुबकी लगाया। डुबकी इधर लगाया, निकला कहीं और। अब इन्हें डुबकी लगाया, लंगा था, निकला किसी और तो जगह। परेशान हो गया, ना कपड़े दिख रहे, ना वो दरिया है, ना कुछ भी नहीं। क्या है ये, क्या हो गया मेरे साथ? अब शर्मा के कपड़े नहीं है, अब यूं ठहरा। तो वहां कुछ धोबी वोबी लोग थे, उन्होंने बोले ये क्या है भाई? और क्या है? डूबा था तो मर्द था, निकला तो औरत बन गया। ही था शी हो गया। ये गौस की समझे, था मर्द निकला तो औरत। अब औरत तो शर्माएंगी ना भाई, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, शर्मा के अलग कौन है? तो वो धोबियाँ जो थे वहाँ दरिया के पास, उन्होंने बोले क्या है? अपना कपड़ा उड़ा दिया। बोले कहाँ के है तुम? उन्होंने बोला मैं बगदाद का हूँ। अरे बगदाद कहाँ है ये? ये तो कोई और मुकाम है। ठीक है, अब वो लोग लेके चले गए, उससे शादी भी कर ली, 7 बच्चे हो गए, शादी भी हो गई, 7 बच्चे भी हो गए। एक दिन उन्होंने नहाने को निकले, फिर वो दरिया में डुबकी लगाए, डुबकी लगाए, दरिया में डिगे थे शी, फिर निकले तो ही, और डूबी वहां, निकली फिर बगदाद में, फिर कपड़े मौजूद हैं। ऐसा मालूम हुआ कि अभी डुबकी लगा के निकली हूं। और उन्हें बोला हाँ मैं आ गया अपने शहर में, कपड़े भी मौजूद, जाए कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन के बोले मेरे कैसा कैसा? 7 बच्चे किधर गए मेरे? औरत था तो मैं मर्द था, औरत कैसा बन गया? फिर 7
پھر شادی ہو گئی میری، 7 بچے بھی ہو گئے، آخر ہے کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں سمجھ میں آ گیا، پریشان حال ہو کے گھر کو گیا. بیوی بولی ارے تم بہت جلدی آ گئے، تم بہت دیر سے آئے، کہاں تھے؟ تمہاری مچھلی تل کے رکھی ہوں میں. ارے وہ مچھلی کو نکالو بھائی. پریشانی میرے کو ہے، میرے بچے. عورت بولی بچے کیا، بچے تو ہے نا گھر میں. ارے وہ تم نہیں سمجھتے، میں ہی سے شی ہو گیا، شی سے ہی ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے. سمجھ میں آ گیا. ارے میں غوث اعظم نے واز کیا تھا، میرے کو ڈاؤٹ آ گیا. فوراً غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. غوث اعظم نے دیکھتے کہا پہچان لیے میرے نبی کیسا جاتے ہیں. یہ ہے غوث اعظم کا تصرف. مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، عورت کو مرد بنا سکتے ہیں، زمانے کو روک دے سکتے ہیں، وقت کو تھام لیتے ہیں. اس لیے ہم ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں. اب اٹھانا نہیں، اٹھانا جھنڈا اٹھانا، جوش سے اٹھانا، کلمہ طیبہ پڑھ کے نکالنا، جھنڈے لگانا، 11ویں شریف کرنا اور بتانا کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. اس لیے تو ہمارے حضرت نے فرمایا ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا و پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ. میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ. یہ غوث اعظم کی غلامی سے فائدہ ہوتا ہے. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے بھائی آپ سنی رہے. آپ پکوڑوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے مدرسوں کو چندہ نہ دیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، ان کی دعوتوں میں نہ جائیں، ان کو دعوتوں میں نہ بلائیں، اور ان سے دور رہے، بیکاٹ رہیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک غوث کا غلام کافی ہے. غوث کی غلامی کا ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوں گے، ہم غوث اعظم کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوں گے، ہم رسول کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوں گے. ابھی حال میں بچوں نے بتا دیا نا رسول کی محبت، ابھی تک جیل میں سڑ کے مر رہا ہے. مر جائے سڑ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم دشمنان رسول کا مقابلہ کریں گے نہ کریں گے بھئی. ہم گستاخان رسول کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. ہم اولیاء کے دشمنوں کو جواب دیں گے، اور ہم نماز کی پابندی کریں گے. نماز کی پابندی کریے، مسجدوں کو آباد کیجئے، قرآن پڑھیے، گٹکے مت کھائیے، سگریٹ مت پیئے، اور شرابیں مت پیجئے، سود مت کھائیے، بٹے بازی مت کیجئے، انصاف سے رہیے. غوث اعظم ہماری کائنات کو بدل دیں گے. اس لیے غوث اعظم نے ہم کو شریعت کا درس دیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرتے رہنا. غوث اعظم شریعت کے بھی امام ہیں، غوث اعظم معرفت کے بھی امام ہیں، غوث اعظم حقیقت کے بھی امام ہیں، غوث اعظم عظمتوں کے بھی امام ہیں. وہ ذات ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ٹوپی پہن کے مسجد میں جانا، ٹانگا چیر کے نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھنا، حنفی ہے تو حنفی طریقے سے پڑھنا، شافعی ہے تو شافعی طریقے سے پڑھنا، اور ائمہ کو ماننا. 20 رکعت تراویح پڑھنا، 8 رکعت تراویح نہیں پڑھنا. فاتحہ دینا، گھر میں بھی دینا، اپنے ماں باپ کی خبر پہ جانا، پھول چڑھانا، فاتحہ دینا، اور اپنے ماں باپ اگر مرے گئے تو ان کی خبر پہ جا کے پھول چڑھانا، اور درگاہوں پہ جانا، درگاہوں کو سمجھنا، ملاؤں سڑے ملاؤں کے پیچھے نہیں جانا، غوث کی غلامی میں آ جانا. یہی کریں گے. اور بائیکاٹ کرنا ان سارے لوگوں کا، جتنے بھی وہاں بھی ہیں پکوڑے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو رحمت دیتا ہوں جو میرے محبوبوں کو مانتا ہے. اس لیے اب اللہ کے رحمت کی سخت ضرورت ہے. تو اس لیے ہم جلسہ فیضان غوث اعظم رکھے ہیں. میں مولانا سے عبدالواسع نقشبندی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو قبر میں، ان کی خبر میں ان کو نور و سکینہ نازل فرمائے، ان کی خبر کو جنت کی باغ بنا دے، ان کو اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، ان کی سارے بچوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے طریقے پہ چلنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی غوث اعظم کے طریقے پہ چلنا نصیب فرمائے. کل کا جلسہ میر محمود پہاڑی کے رستے میں ہے، اور اتوار کے دن آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اتوار کے دن آپ مرکزی جلسہ فیضان غوث اعظم میں 6 نومبر کو صبح 10 بجے اتوار کے دن آپ تشریف لائیں گے. میں آپ کا استقبال کروں گا. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم ظہور اولی ہو، تم ہی ختم مرسلی ہو، تم شہ دنیا و دی ہو، ذل رب عالمی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کی چشم عنایت ہو، حال پہ سب کے رحمت ہو، آپ تو شان عظمت ہے، بادشاہ با تخت کلا، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک۔ آپ عطائے رسول حبیب خدا، فقر کون و مکان سلام علیک، خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک۔ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، معین بے کساں سلام علیک، خواجہ خواجگاہ سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لی خمسۃ نصف بیار الاباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما وفاطمہ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ محمد الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمریں دراز فرما برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما ہماری عمریں دراز فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں آفت و امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کے پریشانی کی طرح سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ جو غوث اعظم کے دشمن ہیں غوث اعظم کے گستاخ ہیں جو رسول پاک کے گستاخ ہیں تو ان سے انتقام لے میرے مولا یا اللہ غوث اعظم کے رسول پاک کے گستاخ ہیں جو منصوبے بنائیں ان کو ناکام فرما دے مولا یا اللہ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما مسلمانوں کو وقار عطا فرما اسلام کو بلندی عطا فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرضے ادا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا جو یہاں نوکری چاہ رہے ہیں ان کو یہاں نوکری عطا فرما جو وہاں نوکری چاہ رہے ہیں ان کو وہاں نوکری عطا فرما یا اللہ جو باہر نوکری چاہ رہے ہیں ان کو باہر نوکری عطا یا اللہ جو بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما جن بچیوں کی شادیوں میں جیسے شادی کروا یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما ہر ایک کو خیر و برکت عطا فرما ہر ایک کوئی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے نماز پڑھنے والا بنا دے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے شریعت کا پابند بنا دے ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما یا اللہ فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا جھنڈے اٹھانے والا بنا میلاد کا جلوس اور غوث اعظم کے جھنڈے کا جلوس نکالنے والا بنا یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں سے صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ اور گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما کلہین مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی عطا فرما یا اللہ کلہین مرکزی مجلس اہل سنت کے جلسوں کو کامیابی عطا فرما اتوار 6 نومبر کو جو جلسہ جامع مسجد افضل گنج میں اس کو کامیابی عطا فرما ہم سب پہ رحم فرما ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما مولانا سید عبد الواسع نقشبندی قاضی صاحب کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کو ان کے قبروں میں نور و سکینہ نازل فرما اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام فرما میری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما میری والد و والدہ کو میری بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام یا اللہ سب پر رحم فرما جن جن کے بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان کی قبروں میں نور و سکینہ نازل فرما اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم سب پہ رحم فرما آئندہ سال شمدابہ اس سے بھی دھوم سے جلسہ کرنے کا ہمیں موقع دے ہم شریک ہونے کا موقع عطا فرما ہم پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین خدا حافظ شکریہ